إله إلا الله محمد رسول الله. انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے وہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اور جب آپ لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہو نا تو آپ کو بہت دفعہ مختلف ڈیلنگز کرنی پڑتی ہے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ یہ کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو. آپ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان جو ہے نا یہ سوشل اینیمل ہے. تو کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ یعنی کہ معاملات، کسی سے گفتگو، کسی سے بات چیت یا کسی بھی حوالے سے تعلق جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. یہ اٹس اے پارٹ آف دا لائف. کوئی بندہ ایسا نہیں زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہی ہے، آپ کے ساتھ پڑھنا ہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اصول یہ بتایا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو، جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایشو چلے تو وہاں پہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو بیہیو. اب ایک شخص ہے جس کے ساتھ جو ہے نا وہ جس نے آپ پہ زیادتی کیا. اب کیا ہوا کہ وہ اب آپ کے پاس نا معذرت لے کے آتا ہے، وہ آپ کے پاس سوری لے کر آتا ہے کہ جی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نا مجھے اس پہ معاف کر دیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے، یا وہ آپ کے پاس معذرت لے کر آتا ہے یا آپ کے پاس معذرت نہیں لے کر آتا ہے، یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اب آپ کے پاس بھی دو آپشنز ہیں، یا آپ بدلہ لیتے ہو یا پھر آپ اس کو معاف کر دیتے ہو. اچھا ایون ایک تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ میں تم سے نا روز قیامت ملوں گا. مطلب اس میں آپ معاف نہیں کر رہے ہوتے لیکن سٹل جو ہے نا آپ کے پاس آپ ایک کرنا پتہ سنبھال کے رکھتے ہو کہ چلو بچوں اس دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں تمہیں ضرور پکڑوں گا. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اچھا یاد رکھیں کہ نا جب بھی انسان کا کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے، آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہمارے اندر نا ہمارے دل کے اندر ایک گرج آ جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر نا ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ غلط کیوں کیا. اچھا پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو دکھ ہے نا جو آپ کے اندر آتا ہے، ہمارے اندر آتا ہے، یہ ٹوٹلی نیچرل ہے. اس میں یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ دکھ کیوں آتا ہے یا ہمارے اندر کسی کے خلاف ایک گرج پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ پیدا ہونا یا کسی کی بات سے ہرٹ ہونا یہ نیچرل ہے. لیکن اب اگلی چیز جو ہے نا وہ اختیاری ہوتی ہے کہ آپ ہرٹ ہو گئے ہو لیکن اب آپ بیہیو کیسے کر رہے ہو، آپ دوسرے کو رسپونڈ کیسے کر رہے ہو، اس کو جواب کیسے دے رہے ہو، یہ اب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. اب اس کی جو تمام پاسبلٹیز ہیں وہ ہم باری باری چیک کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی شخص کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایک تو شریعت نے آپ کو اتنا حق ضرور دیا ہے کہ بھائی اگر کسی نے آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے آپ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتے ہو. لیکن آگے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ معاف کر دے اور جو اگر آپ اس کو فرگو کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کا اس کا بہت اجر ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ہولڈ بیک کر لیتے ہیں اگر آپ اس معاملے کو درگزر کر دیتے ہو. تو یہ دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اب آپ نے وہاں کیا کرنا ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بڑا زبردست ایک واقعہ ہے. حضرت امام صاحب جو تھے وہ اپنے وقت میں دین کے معاملے میں دین کی حق بات کو لے کے انہوں نے بڑا سٹرونگ سٹانس لیا تھا. یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے خلاف ہو گیا تھا اور اس نے نا ان کو باقاعدہ ٹارچر کرنے کا حکم دیا ہوا. اور ان کا ٹارچر بھی اتنا سخت ہوتا تھا کہ ایسے کوڑے پڑتے تھے
کہ بلکہ ایک جگہ پہ میں نے علماء سے سنا کہ کئی سال یعنی کہ ڈیکیڈز ان پہ یہ ٹارچر چلا ہے، تھوڑا نہیں ڈیکیڈز تک چلا ہے. اور ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا نا تو وہ گر جاتا. ایسے ایسے کوڑے حضرت کو مارے جاتے تھے اور حضرت اتنا ٹارچر سہتے تھے. اچھا اتنا ٹارچر سہنے کے بعد ایک معاملہ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی لائف کو پلٹا کہ وہ ان تمام ٹارچر سے بری ہو گئے. اور جو ان کا جو لائف کا جو آخری سپیم تھا، جو لاسٹ سپیم تھا، وہ ایسا تھا کہ اس میں جو مخلوق تھی نا، مخلوق نے بہت زیادہ ان کی طرف رجوع کیا. اچھا اس میں کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت کے پاس آتے تھے اور حضرت کے پاس آ کر حضرت سے معافیاں مانگ رہے ہوتے تھے کہ حضرت آپ ہمیں معاف کر دیں، فلانے موقع پہ جب آپ کو ٹارچر کیا جا رہا تھا تو ہم بھی آپ کو مار رہے ہوتے تھے، ہم بھی آپ کے خلاف ہوتے تھے، یا ہم آپ کو گالی دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کی غیبت کرتے تھے. لوگ روتے ہوئے آتے تھے اور حضرت سے معافیاں مانگتے تھے. اور دوسری طرف حضرت کا کیا ایٹیچیوڈ تھا کہ جب بھی کوئی معافی مانگنے آتا نا تو حضرت اس کو فوراً معاف کر دیتے. جاؤ جاؤ بھائی میں نے معاف کیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو حضرت نے ایسے ہی کرتے تھے، اتنا معاف کرتے تھے، اتنا معاف کرتے تھے کہ جو حضرت کے صاحبزادے تھے، وہ جو صاحبزادے تھے نا، انہوں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا ٹارچر کیا، یعنی کہ اتنا ٹارچر کہ آپ اور میں اس وقت یہاں بیٹھ کے امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹارچر کتنا ہوگا. اتنا ٹارچر حضرت انہوں نے آپ کو کیا ہے، لیکن آپ کا معاملہ عجیب ہے کہ کوئی آپ کے پاس فوراً معافی لے کے آتا ہے، آپ فوراً ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا پھر انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تو آپ کے پاس نا معافی لے کر آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ سے معافی مانگنے نہیں آئے، تو ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ مجھے کوڑے مارتے تھے، جیسے ہی یہ کوڑے مار کے فارغ ہوتے تھے اسی وقت ہی میں ان کو معاف کر دیتا تھا. تو جیسے ہی میرے پہ ٹارچر کرتے تھے نا، اگلے ہی لمحے میں ان کو معاف کر دیتا تھا. تو اس لیے یہ جو اب میرے پاس معافی لے کر آ رہے ہیں نا، تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے تو تبھی ان کو معاف کر دیا تھا، اور جو میرے پاس معافی نہیں لے کر آ رہے نا، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہوا. ان کا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو انہوں نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ، کہ اس میں جو ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے غالباً ان سے ایک روایت منقول ہے کہ روزے قیامت کیا ہو گیا کہ سارے لوگ نا اپنے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے پے کرنا، جس کو میں نے اجر دینا. تو انہوں نے فرمایا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہو، اللہ نے مجھے ریوارڈ دینا ہو. تو میری نظر اصل میں آخرت پہ ہے. اس لیے یہ لوگ جو مجھے برا بھلا کہتے رہے، یہ لوگ جو مجھے ٹارچر کرتے رہے، انہوں نے مجھے اذیتیں دی، میرے پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو پین نہیں فیل ہوتی، اس بات کو سمجھنا ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنا برا کیا ان کے ساتھ، ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. یعنی کہ کنویں میں پھینکنے کا جو مطلب تھا نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ کنویں سے بچ جائیں گے اور جا کے پھر جو ہے نا وہ گورنر مصر بن جائیں گے، یہ نہیں ان کو پتا تھا، بلکہ وہ انہوں نے انٹینشنلی اس لیے پھینکا تھا کہ یہاں پہ کھسک کھسک کے مر جائیں گے، مارنے کے لیے پھینکا تھا. ٹارچر چھوٹی چیز ہوتی ہے، مارنا یعنی کہ اس لیے پھینکا تھا، اس نیت کے ساتھ پھینکا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت غالب آئی، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کے معاملہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم چلا رہے ہیں، یہ فلانا چلا رہا ہے، فلانا فلانا کوئی نہیں چلا رہا ہوتا، اللہ چلا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ خیر کے نقشوں میں سے جو ہے نا برائی نکال کے دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برائی کے نقشوں میں سے خیر نکال کے دکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نفع کے نقشوں میں سے نقصان دکھا دیتے ہیں، اور نقصان کے نقشوں میں اللہ نفع نکال دیتے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں کنویں سے نکلوایا اور گورنر بنوا دیا. اب جب ان کے بھائی آئے، جب وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے آ کے معافی مانگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آگے کیا ہے؟ یغفر اللہ لکم. اچھا یہاں پہ یہ کہا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ نہیں کہا کہ میں معاف کروں گا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ پہلی دن سے معاف کر چکے تھے، ان کو یہ تھا ہی نہیں گرج کہ یار انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا. یعنی کہ آپ سوچو کہ آپ کو اٹھا کے کوئی کنویں میں پھینک دے مارنے کے لیے، اور اس کے بعد اب آپ کے پاس معافی مانگنے آئے، تو آپ کہو گے یار یہ تو مطلب آپ کو فتویٰ بھی مل جائے گا اس کو اچھا خاصا ٹارچر کرنے کا.
لیکن ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یغفر اللہ لکم، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا کہ میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، میں تو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، میرے یہاں تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ اچھا یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کیونکہ معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تو جب میں معاف کر چکا ہوں تو اللہ تو تمہیں معاف کر ہی دے گا جب تم اللہ سے معافی مانگو گے۔ تو اس لیے معاف کرنا جو ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا اب کیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھیں تو ان کی لائف میں تو یہ چیز خیر اتنی ملتی ہے کہ بیان سے باہر۔ آپ سٹارٹ ہو جائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسی محبت تھی اور وہ ایسے زبردست اسلام کے شیر تھے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو جو مسلمان تھے وہ باقاعدہ فخر کرتے تھے کہ شکر ہے کہ حمزہ مسلمان ہو گئی، ہمارے کلین میں، ہمارے گینگ میں، ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے۔ اتنے زبردست، اور یہ ایسے کمال فائٹر تھے کہ ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے دیکھی تھی ان کی شجاعت، اور انہوں نے لائنیں لگا دی تھی، اور اسی طرح احد کے موقع پہ بھی۔ اب آپ دیکھو کہ ان کی جو شہادت ہوئی، ہندا نے ایک غلام تھا، غلام بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، لیکن اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ جو برچھی ہوتی ہے نا، برچھی ہوتا ہے ایک شارٹ نیزہ ہوتا ہے، اس کے ماہر تھے، اس کا نشانہ لگانے میں نا یہ ماہر تھے۔ تو انہوں نے نشانہ لگایا، اور نشانہ لگا کے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر ہندا نے کیا کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا، اور لاش کا جو حال کیا، ناک کاٹے، کان کاٹے، یعنی کہ جب ان کی لاش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ اتنا روئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا رو رہے تھے کہ جیسے نا بیان سے باہر ہے۔ بہت کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روئے تھے۔ اور اس کے بعد جب حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام احد کے شہداء کے لیے رونے والے موجود ہیں، میرے حمزہ کے لیے کوئی رونے والا موجود نہیں، ایسے اتنا غم تھا ان کو۔ اور یہ غم جو تھا نا ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہا ہے۔ لیکن جب ہندا مسلمان ہوئی ہے، جب واشی مسلمان ہوئے، تو ان کو بھی نعمتیں ہی بتا رہے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ مطلب یہ تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس مجھے موقع ملے اور گردن اڑاؤں اور ایسا کروں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ واشی کو پیغام بھیج رہے ہیں، نہ پریشان ہو، مسلمان ہو جائے، اللہ معاف کر دے۔ اور ایون دو مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ فرماتے ہیں کہ واشی میرے سامنے نہ بیٹھا جائے۔ کیوں؟ تو میں دیکھتا ہوں حمزہ یاد آ جاتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے۔ اب وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحشی رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بیٹھنے سے منع کیا نا، وہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے لیے ہی تھا، کیونکہ اگر نبی کا دل دکھتا ان کی وجہ سے تو ان کا نقصان ہوتا۔ ان کو ہی نقصان سے بچانے کے لیے کہا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھو، ذرا سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ تو عجیب دل ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو شعب ابی طالب کا واقعہ آتا ہے کہ ابھی یہ چند ماہ کوارنٹائن ہوا تھا تو لوگ ڈپریشن کے مریض بننا شروع ہو گئے تھے، ایون ان پاکستان یہی حال تھا، لوگ پریشان ہو رہے تھے کیسے کمائیں گے، کیا ہوگا، بہت برا حال تھا۔ آپ سوچو 3 سال کا کوارنٹائن، اور وہ کوارنٹائن ایسا نہیں تھا یہاں پہ تو آپ فوڈ پانڈا کر کے چیزیں منگوا لیتے ہو نا، ادھر یہ مسئلہ نہیں تھا، اور ادھر بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، ایون پتے کھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ پتے کھانا یہ سمبولیکلی نہیں ہے، باقی میں پتے کھا رہے کوئی سمبل نہیں ہے۔ اور اس سینیریو میں اچھا ایک پین وہ ہوتی ہے جو آپ نا اپنی ذات کی حد تک فیل کرتے ہیں، ایک وہ پین ہوتی ہے جو آپ کی وجہ سے آپ کے لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ پین زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آپ کو پتا ہو نا کہ یار یہ میری اس بات کی وجہ سے میری فیملی سفر کر رہی، وہ آپ نہیں بیئر کرو۔ اگر آپ کی اپنی ذات سفر کری ہو نا تو پھر بھی آپ کہتے ہو یار ٹھیک ہے، چلو اپنی ذات کی حد تک ہی ہے نا، میرے بیوی بچے تو اس سے محفوظ ہیں، میرے ماں باپ تو اس سے محفوظ ہیں، میرے دوست احباب تو اس سے محفوظ ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ میری وجہ سے یہ سارے بھی سفر کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی گزارا، اور انہی مکہ والوں کو جب فتح کی ہے مکہ تو کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اللہ، جاؤ جاؤ جاؤ، معافی ہے معافی ہے معافی ہے، جو کعبے میں جائے گا اس کی معافی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر جائے گا اس کی معافی،
مختلف اعلان کر رہے ہیں. کیا تھا؟ کیا 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 اصول دے کر گئے, کیا لیگیسی سیٹ کر گئے. عجیب معاملہ. پھر اسی طرح سے واقعہ طائف ہوتا ہے. واقعہ طائف تو ہم ویسے ایک لائن میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں, بٹ ایکچولی میں جو اس کا ایسنس تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھو. مکہ مکرمہ میں اتنا ٹارچر سہا ہے, اتنے سال سہا ہے, 3 سال کا کوارنٹائن برداشت کیا ہے. فوراً اس کے بعد جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, دا فرسٹ لو, وہ چلی گئی دنیا سے. ان کی جدائی ہے کہ جن سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ آخر وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد رکھے. کہ اگر کوئی گفٹ بھی آتا تھا نا تو کہتے تھے یہ فلانی جگہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے, اس کو بھجوا کے. کیا محبت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے تو وہ انپیرلل ہے. اور ان کی جدائی ہے اسی سال. پھر جو چچا تھے وہ گئے, وہ پورا عام الحزن تھا. ہمارا کوئی بڑا پیارا وہ جدا ہو جائے نا تو انسان کو, اس کو لگتا ہے اس کی دنیا اجڑ گئی. اور اچھا, ان تمام میں ابھی آپ یہ دیکھو کہ پیچھے 4 جوان بیٹیاں بھی ہیں جن میں 2 کو طلاق ہے. کیونکہ اس طرح سے, کیونکہ اسلام کا نبوت کا اعلان کیا تھا, تو 2 بیٹیاں ایسی تھیں کہ جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا, اور ان کو طلاق ہو جاتی ہے اس بیس پہ کہ نبوت کا دعویٰ کیا. آج تو ہم لوگ دین پہ اس لیے نہیں چل رہے ہوتے نا کہ لوگ ہمیں مولوی صاحب کہہ دیں گے, جسٹ یہ ٹیگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. دین کو پریزنٹ کرنا, بس یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور وہاں کیا ہو رہا تھا, 2 بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے, اور اپنا خاندان, اپنے لوگ جنہوں نے 40 سال آپ کو پروٹیکشن دیو, نہ صرف پروٹیکشن دیو بلکہ ابو لہب کہا کہتا تھا, فخر کر کے کہتا تھا کہ محمد عربی ہم میں سے, وہ ابو لہب. اور یہی لوگ اتنے سخت دشمن بنتے ہیں کہ they turned out to be the worst enemy. اتنا برا حال. اور اتنے غموں کو لے کر, پیچھے جوان بیٹی ہیں, سب کچھ ہے, اتنے غموں کو لے کے اب دل میں خیال آتا ہے کہ مکہ والے بات نہیں سن رہے, چلو طائف جاتا ہوں, وہاں شاید کوئی ایمان لے آئے. تو دین کا درد اتنا ہے, دین کا غم اتنا ہے, لوگوں کی فلاح اتنی ہے کہ وہاں سے مکہ چل پڑتے ہیں, اور وہاں سے مکہ سے طائف چل پڑتے ہیں. اور یہ طائف جانا آج کے دور کا نہیں ہے کہ جی ٹرین ہے اور جو ہے نا سڑکیں ہیں, ادھر سے اوبر کرائی طائف پہنچ گئے. ایسا نہیں تھا, بلکہ کئی دنوں کا سفر تھا, پیدل سفر کئی دنوں کا تھا. یعنی کہ آج ہمیں تھوڑا سا پیدل چلنا پڑ جائے نا تو لگ پتا جاتا. کئی دنوں کا سفر, گرمی دھوپ وہ سارا کچھ ہے, اور وہ سفر کرتے ہیں. اب ایک بندہ پہلی ایموشنلی اتنا ٹوٹا ہو, اب انسان کہتا ہے یار اب تو مجھے ریلیف ملے گا نا. اور وہاں کیا ہوتا ہے, ادھر جا کے دعوت دیتے ہیں, اور دعوت کیا دے رہے ہیں, کیا ان سے کوئی بادشاہی مانگ رہے ہیں, حق بات کہہ رہے ہیں. اور اس پہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے نا, بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل سیٹ کرنی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ گزارنا تھا, تاکہ کل کو کوئی امتی کھڑا ہو کے یہ کہہ نہ سکے کہ میرے پہ تو حالات بہت مشکل ہے, میرے نبی تو بہت عیاشی والی زندگی گزار گئے. کوئی امتی کلیم نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ کوئی امتی یہ کھڑا ہو کے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میری زندگی زیادہ ٹف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ اتنی ٹف نہیں تھی. کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اور وہ جاتے ہیں طائف کے موقع پہ اور وہاں پہ دعوت دیتے ہیں, اور الٹا اس دعوت پہ کیا ہوتا ہے, پتھر مارے جاتے ہیں. اچھا, یہ پتھر ہم نے نا کبھی پتھر کھایا نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, نہ ہمیں کبھی موقع بھی نہ ملے. بٹ یہ آج اسی نبی کی سنت کو لے کے ہم کیری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں کہہ دیں گے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ریلیجیس ہے, یہ بہت زیادہ مولوی ہو گیا ہے, یہ تو ایسا ہو گیا. ہمارا حال یہ, ہم اس نبی کی سنت کو کیری نہیں کر سکتے. اور وہ نبی کیا کر رہے تھے, وہ دین کے لیے پتھر کھا رہے ہیں. اچھا, پتھر کون کھا رہے ہیں؟ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, جن کے لیے کائنات ہے. مطلب آپ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ پتھر لٹرلی پتھر پڑ رہے ہیں, اور وہ پتھر ایسے نہیں کہ جی وہ بجریوں والے پتھر ہیں, ہلکے ہلکے سے چھوٹے پتھر, اتنے بڑے پتھر تھے کہ خون نکل رہا تھا. اور وہ خون نکلتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ ان کے جو جوتے تھے نا وہ سرخ ہو. جوتے سرخ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا خون نکلا. خون نکلنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جس کا نکلتا ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ
کہ پتھر کتنی زور کے پڑتے ہوں گے, کتنے نکیلے پتھر ہوتے ہوں. لیکن نا ہمیں شاید لگتا ہے ایسے ہے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایسے ہم سمجھتے ہیں شاید ان کو کبھی کوئی پین ہی نہیں ہوئی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پین نہیں ہوتی تھی, وہ پین فیل نہیں کرتے تھے, ان کا بھی دل دکھتا تھا, ان کو بھی درد ہوتی تھی, ان کا بھی خون نکلتا تھا. اب ہم کیوں نہیں فیل کرتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سیرت میں نا کہیں شکوہ ہی نہیں کیا, اس لیے ہمیں لگتا ہے شاید ان کو پین ہی نہیں ہوئی. پین ان کو ہوتی تھی, وہ تو الگ بات ہے, انہوں نے شکوہ نہیں کیا, کیونکہ وہ ایک لیگیسی سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ میرے امتی جو ہے نا وہ یہ کہہ سکے, وہ فخر کر سکے کہ یہ ہمارے نبی تھے. اور وہ آتے ہیں اور کئی میل پتھر جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں. کئی میل پتھر مارے جانا یہ ایک الگ لیول کا ٹارچر ہے. اور اس اتنے خون سے لت پت اور وہ چیز, اور ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ جی آپ حکم کریں, ابھی پہاڑوں کو ملا دیں گے, سارے کے سارے دیر تباہ ہو جائیں. کیا انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تھی؟ بتائیں, نہیں مانگی. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر, کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتا, یا اللہ یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. اور ہم لوگ یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو یہ واقعہ اس لیے بھی زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو محمد بن قاسم کے ذریعے یہاں پہ اسلام آیا نا, مطلب ایک بہت بڑا گیٹ وے محمد بن قاسم تھے جنہوں نے سب کانٹیننٹ پہ حملہ کیا تھا. آپ جانتے ہی ہیں ہسٹری, محمد بن قاسم انہی طائف والوں کی اولاد میں سے. تو یو کین ریلیٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بدلہ نہیں نہ لیا, وہ جو دعا مانگی تھی, اس کے بدلے اسلام یہاں تک بھی پہنچ گئے. تو ہمارے ساتھ تو ویسے بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بھی معاف کیا کہ اللہ معاف کر. تو یہ ایک لیگیسی ہے جو کہ چلی آ رہی ہے, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے. کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا, کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اگر کہیں لڑنا بھی پڑا, کہیں قتل و غارت کرنی بھی پڑی, تو دین کے لیے کی, اللہ کے حکم کے لیے کی, اپنی ذات کے لیے نہیں کی. اور آج ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. یہ جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ہمارے دلوں کے گرج نہیں دور ہوتے ہیں, دلوں میں لیے بیٹھتے ہیں, کینے لیے بیٹھتے ہیں, اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں, اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا, اس نے مجھے کہا, میرے بارے میں یہ بات کی, میں اس کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں. یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. ہم لیٹ گو کرتے ہی نہیں ہیں, ہم چیزوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, گرجز کو لیے رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ گرج کو لیے بیٹھتے ہو نا, جب آپ کا دل صاف نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو لیٹ گو نہیں کرتے, آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے, تو اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنا گرج اپنے اندر رکھتا ہے نا, وہ اتنا بڑا سائیکی پیشنٹ بنتا ہے. ایک یونیورسٹی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے ایک ریسرچ کی, اور وہ ریسرچ یہ تھی کہ انہوں نے لوگ تھے ان کے نا 3 گروپس بنا دیے. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ نا لائف میں کبھی نہ کبھی کسی نے کوئی ظلم کیا تھا, کوئی غلط کیا تھا. انہوں نے 3 گروپس بنا لیے. ایک کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ایک کو انہوں نے پورا اس چیز پہ تیار کیا کہ جی تم نے نا اس سے بدلہ لینا, جب موقع ملے تو تم نے اس سے بدلہ لینا. تو اور جو ہے نا اس کو اسی پہ پمپ کیا. اور جو دوسرا گروپ تھا نا, اس کو انہوں نے نیوٹرل لینے دیا, چاہو تو بدلہ لے لو, چاہو تو نہ لو, اس طرح رکھا. اور جو تیسرا تھا نا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لینا بدلہ نہیں لینا, آپ نے اس کو معاف کرنا. انہوں نے اسی چیز پہ تیار کیا. انہوں نے نا تینوں گروپس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کو چیک کیا. تو وہ لوگ جن کے اندر اینمیٹی تھی, جن کے اندر کینا تھا, جن کے اندر یہ گرجز تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ مینٹل ایشوز میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے. ان کو ڈپریشن, اینزائٹی اور اس طرح کی جو ذہنی بیماری ہے نا وہ لگنا شروع ہو گئی, سائیکولوجیکل ایشوز ان کے شروع ہو گئے. اور جن کو انہوں نے جو ہے نا وہ مڈل میں رکھا تھا, کچھ ان کے اندر بھی ہوئے, بٹ اتنی اسپیڈ سے نہیں ہوئے. اور جن کے اندر انہوں نے کہا کہ بس آپ ہر ایک کو بس معاف کر دیں, اپنے آپ کو لائٹ کر کے سوئیں, تو ان کو دیکھا تو ان کو مینٹل پیس جو تھا نا ان کا بہت زیادہ تھا.
تو جب آپ کسی کو معاف کر رہے ہوتے نا تو اصل میں یہ آپ اپنے ساتھ ہی بہتری کر رہے ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اب کیا ہوا، صحابہ جو تھے چونکہ وہ ان کے لیے لائف کا سب کچھ جنت ہوتی تھی، وہ آخرت کو نظر میں رکھ کے نا فیصلے کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جنتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ایسی کیا خاص بات ہے. ایک صحابی جو تھے وہ ان کے ساتھ گئے، ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی میں آپ کی طرف مہمان رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی نیت نہیں بتائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ مہمان رہ لو. مہمانداری کا دور تھا، لوگ ایک دوسرے کی طرف مہمان رہ لیا کرتے تھے. تو وہ 3 دن ان کی طرف مہمان رہے اور تینوں دن انہوں نے کلوزلی آبزرو کیا کہ کیا خصوصیت ہے اس شخص کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. تو اب وہ نا یہ اس کو ایکسپلور کرتے رہے لیکن ان کو کوئی ایسی خاص بات نہیں نظر آئی. وہی نمازیں، وہی چیزیں، یعنی کہ جو نارمل عبادات ہوتی ہیں وہ تو نظر آئی لیکن کوئی اسپیشل ایسی چیز نہیں نظر آئی. تو 3 دن بعد انہوں نے ان سے کہا کہ اصل میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں. تو آئی وانٹڈ ٹو نو کہ آپ کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ جنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ویسے تو کوئی اپنا عمل نہیں یاد، کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے میرا کہ جو میں کہہ سکوں، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں جب سوتا ہوں نا تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے کہی. تو جو بندہ دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہے نا وہ سب سے زیادہ احسان اپنے اوپر کرتا ہے، اپنا دل اس کا صاف رہتا ہے. اچھا یہ تو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تو میری بندوں کے ساتھ تو اتنا سخی ہو گیا کہ تو ان کو معاف کر رہا ہے. کیا تو مجھ سے زیادہ سخی ہے؟ تو ان کو معاف کر سکتا ہے تو میں تجھے معاف نہیں کر سکتا. تو اس لیے الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر شفقت اس بندے پہ ہوتی. اچھا پھر اسی طرح سے دیکھو، مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، اب آپ اس کو کہتے ہو کہ بھئی میں نا روزے قیامت تم سے بدلہ لوں گا. چلو اس کیس کو دیکھتے ہیں. اول تو یہ بات نہ کہنی اتنی آسان نہیں ہے. آپ اس کو نا روزے قیامت پہ نہ لے کر جائے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میں روزے قیامت تم سے بدلہ لوں گا، امیجن کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دونوں کھڑے ہو. تو جب بڑی بارگاہ ہوتی ہے نا تو ادھر بندے کو نہیں پتا چلتا کہ کیا بات. لیکن ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ورڈکٹ یہ ہو کہ اس نے 100% میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں نے 1% بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ہو سکتا ہے آپ کا ورڈکٹ یہ ہو، لیکن کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ورڈکٹ ہی چینج ہو جائے. ہو سکتا ہے واقعی آپ نے کوئی زیادتی کی ہو جو آپ کے ذہن سے غائب ہو سکتا ہے واقعی کوئی آپ نے ایسا معاملہ کیا ہو کہ جس کے ریئیکشن میں یہ چیز ہوئی ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں نہ ہو. پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہم خود پھنس جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں روزے قیامت جو ہے نا تمہیں میں اللہ کے کٹہرے میں لے کے جاؤں گا، یا میں اس کو اس لیے نہیں معاف کرتا، میں اس کو روزے قیامت پکڑوں گا. تو چلو مثال کے طور پہ آپ اس بات کو لے لیتے ہیں. آپ کے زندگی میں جتنے کیسز ہیں پھر سارے اس طرح اگر ہونا شروع ہو جائیں تو بتائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کو روزے قیامت کٹہرے میں لے کر جا رہے ہیں تو دوسرا بندہ بھی آپ کو لے جائے، کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ بلکہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ بھائی مجھے جب میں کسی سے معافی مانگوں تو مجھے معاف کر دینا چاہیے، مجھے معاف کر دیا جانا چاہیے. تو جب کوئی آپ سے کوئی پوچھنی کوئی کر دیتا تو معاف کر دیں، آگے چلیں. کیوں اڑپس ڈالنی ہے؟ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے معاف کیا، اللہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں. اگر آپ جسٹس کی بات کرتے ہو نا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے جسٹس لینا شروع کر دیا تو ہم جسٹس کی بیس پہ جنت میں ہم بھی نہیں جا سکتے. کون بندہ جو یہ کہہ سکتا کہ میں جسٹس کی بیس پہ جنت میں جاؤں؟ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ اپنی عبادت پہ جائیں گے یا اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل سے جائیں گے. اچھا اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے جائیں گے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے کہا. سبحان اللہ. تو جسٹس والا تو معاملہ ہی نہیں ہے, ہم تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگ رہے ہوتے. تو اس لیے لیٹ گو کرنے کی عادت ڈالیں, چھوڑ دیں. کسی نے کچھ کیا, آپ کے ساتھ برا کیا, forget it, آگے چلیں, چھوڑ دیں اس کو. اپنی زندگی کو آسان کریں, اپنے سروں پہ اتنے بوجھ لے کے نہ جائیں, معاف کریں. جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. کتنے گناہ ہم سے بھی تو ہوتے ہیں, کتنی زیادتیاں ہم سے بھی تو ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس طرح لوگوں کو معاف کرتے ہو سکتا ہے کسی پہ آپ نے بھی زیادتی کی ہو, اور وہ بندہ روزے قیامت آپ کو کٹہرے میں لانے لگے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا یہ بندہ جو ہے نا, یہ اس نے میرے بندوں کو بڑا معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے بات سنو, تم ایسا کرو, تم یہ والی جنت لے لو یا یہ نعمتیں لے لو, اس کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کریں گے. تو کیا یہ بہتر سودا نہیں ہے؟ اور جو شخص, ایک روایت میں جو شخص جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر دینے کی ضمانت لی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ایسے بندے کو جنت میں گھر دوں گا. جنت میں گھر کا مطلب اس کو جنت ملے گی. تو یہ کتنا زبردست سودا ہے. کوئی بندہ آپ کو برا بھلا کہہ گیا, آپ نے کہا یار جاؤ یار میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا, تو آپ بتاؤ آپ نے کتنا بڑا ہاتھ ڈال دیا. آپ نے تو اپنی کمائی کر لی ہے. وہ جو آپ کو برا بھلا کہہ کے گیا, جو آپ کے ساتھ زیادتی کر کے گیا, اس کی زیادتی تو تھوڑی دیر کی تھی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی جو زندگی گزر چکی ہے نا, آپ اس کے بارے میں سوچو, کیا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کی ہوگی, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو آپ کو بھول بھی گئی ہیں, اور اس کی تکلیف اب آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ کے تو ذہن میں بھی نہیں ہے. لیکن اسی طرح سے جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی برا کہتا ہے آپ کو, تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہو, تو کچھ عرصے بعد آپ کو یہ بھول جائے گی, آپ کو اس کی تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی, جبکہ روزے قیامت آپ کے لیے ایک بہت بڑا اجر تیار ہے. تو اسمارٹلی پلے کرنا چاہیے نا. اچھا اب یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتی ہے اور آپ کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے. جب تک آپ کی نظر اللہ پہ نہیں ہے, آپ کی نظر آخرت پہ نہیں ہے, آپ یہ اسٹیپ لے ہی نہیں سکتے. یہ اسٹیپ آپ لے ہی نہیں سکتے کہ کسی کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہو جاتا. لیکن جب آپ کی نظر اس بات پہ ہوگی, جو بندہ کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ, اب دعائی قبول نہ ہو, پیچھے رہ کیا گیا؟ شب قدر بھی ہو نا, تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس ٹائم پہ قبول نہیں ہوتی, تو عام موقع پہ کیسے قبول ہوگی؟ تو سب سے بڑی ہرڈل جب آپ کسی کا گرج رکھتے ہو, کسی کو معاف نہیں کرتے, سب سے بڑی ہرڈل آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, آپ کا دل ہی صاف نہیں ہے. اور جو کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے نا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی. میں نے ایک شیخ سے سنا تھا کہ جو شخص کسی کا کینہ نہ رکھے, اس سے جو کینہ رکھتا ہے نا, اللہ اس کو تباہ کر دیتا. جو شخص کسی کا کینہ نہ رکھے اور اس سے جو کینہ رکھے, تو اللہ اس کینہ رکھنے والے کو تباہ کر دے. تو آپ اللہ کو اپنے ساتھ لو, آپ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لو, اپنے دلوں کو صاف رکھو. یا اللہ میرا معاملہ تو میرے دل صاف ہے, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, اللہ مجھے معاف کروا دے سب سے. میرے ساتھ تو پتہ نہیں کسی نے زیادتی کی یا نہیں کی, میں نے بڑوں سے کر دی, پتہ نہیں کس کس کا دل دکھایا, پتہ نہیں کس کس سے کس کس کی غیبتیں کی ہیں, اللہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیے بیٹھا ہوں, پتہ نہیں روزے قیامت کس کس بندے نے میرے گربان پہ ہاتھ ڈالنے, اس ٹائم کیا کروں گا؟ اللہ آپ بچا لینا. جو آپ کے ساتھ برا کرے نا, فوراً اس کو چانس سمجھا کرو, یا اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں آپ کے لیے, اللہ روزے قیامت آپ نے مجھے بچانا. کیا اللہ آپ کو نہیں بچائیں گے؟ تو یہ بات نا اللہ کی غیرت پہ آتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا یہ جو ہے نا لوگوں کو معاف کرتا پھر رہا ہے, اتنا بڑا اس کا دل ہے, تو میں اب اس کو اپنا دل دکھاتا ہوں, میں اس کو یعنی کہ اپنی سخاوت میں اس کو دکھاتا ہوں. اللہ تو ایسے محبت کرنے والا ہے. اور اچھا ایک مثال کے طور پہ, آپ کا کوئی عزیز ہے اور آپ کا کوئی قریبی ہے, کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا, آپ کے ساتھ ظلم کیا, آپ کا کوئی دوست ہے, کچھ ہے, اب آپ اس کو معاف نہیں کرتے, اور آپ کہتے ہو میں اس کو روزے قیامت کے ٹہرے میں لے جاتا. اب پہلا کیس تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اول کٹہرے میں لے جانے ہی کتنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اگر آپ کے بھی سارے کیس وہیں پہ آنے لگ گئے نا, تو پھر تو گئے. اچھا دوسری بات یہ کہ چلو ہم اسی کیس کی بات کر لیتے,
اب کیا ہوگا؟ یا تو آپ جیت جاؤ گے، ٹھیک ہے، یا آپ ہار جاؤ گے. چلو آپ 100% شور ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی ہی نہیں کی، اسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے، تو یہ کیس تو اللہ کی بارگاہ میں ہی جیتوں گا. مثال کے طور پہ آپ 100% آپ شور ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اب آپ جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے اور وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ کا عزیز ہی اس کو اپنی آنکھوں سے جہنم میں جاتے دیکھو، آپ چاہتے ہو وہ جہنم میں جائے؟ آپ کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا. تو یہ بھی کوئی ون ون سچویشن نہیں ہے، ون لوز سچویشن ہی. ون ون سچویشن کیا ہے کہ آپ اس کو بھی معاف کر دو، اپنے لیے تو جنت پکی کرو نا، اور وہ بھی جنت میں جائے اور آپ بھی جنت میں جاؤ. اصل تو ون ون سچویشن یہ ہے. اور دنیا میں جا کے آپ کو کوئی جنت میں جا کے دنیا کا کوئی غم رہنا ہی نہیں ہے. ویسے ہی آپ کو یاد نہیں رہنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ جنت دیں گے کہ اس نے دل بڑا کیا تھا، اس نے معاف کیا تھا. تو ہمارے اندر نا یہ والی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم معاف نہیں کر پاتے، ہم دلوں کے اندر گرجز رکھ لیتے. اس نے میرے ساتھ ایسے کی، میں اس کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں. اچھا اب نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دل بڑا کر کے معاف کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ بہت سارے ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں معاف کر رہے ہیں لوگوں کو بیان کے دوران ہی. تو اب آپ نے مثال کے طور پہ معاف کر لیا لوگوں کو. دیکھو معاف کرنے سے آپ کا دل صاف ہوگا، اور جب دل صاف ہوگا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، آپ کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے. اب اتنے پروانے تو آپ کو مل گئے. اب اگلا ایک فیز آتا ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ بہیو کیسے کرنا. یاد رکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے جب معاف کرنا ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ نے بالکل اس کو نا بھلا دیں. اور کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ معاف تو کرنا ہوتا ہے لیکن اس کو بھلانا نہیں ہوتا، تاکہ آپ دوبارہ کہیں نقصان میں نہ پڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مثال ملتی ہے. ایک غزوہ بدر کے موقع پہ ایک کافر تھا، غالباً اس کا نام ابو غرہ ایسا کر کے شاید کچھ نام تھا. تو وہ جو تھا نا وہ قیدی ہو کے آیا، تو اس نے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ چھوڑ دیں، آئندہ کبھی میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں لڑوں گا، بس اس دفعہ چھوڑ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں لڑو گے؟ وعدہ ہے؟ ہاں جی وعدہ ہے، نہیں لڑوں گا. تو اس نے نا وہ اگلی دفعہ کیا ہوا کہ عہد کے موقع پہ نا وہ پھر قیدی لڑنے آ گیا، لڑنے بھی آ گیا اور قیدی بھی بن کے آ گیا. اور پھر اس نے کہنے لگ گیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ لڑنے نہیں آؤں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. پھر اس کو قتل کیا. اس کا مطلب معاف کر دیا تھا، لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ ڈسوائیں اپنے آپ. یہاں پہ نا کبھی کبھی ہم غلطیاں کر جاتے، یا تو ہم سرے سے معاف ہی نہیں کرتے، یا معاف کرتے تو ایسا معاف کرتے کہ دوبارہ پھر ڈسواتے. یہ غلط ہوتا. دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ اگر آپ کو دھوکہ ملا تو یہ آپ کا ایک نصیب تھا، لیکن اگر دوسری دفعہ بھی آپ نے اس سے دھوکہ کھایا نا تو پھر یہ آپ کی چوائس ہے کہ اب آپ نے جان بوجھ کے کھایا، اللہ نے اس کو کھول دیا تھا آپ کو. ایک دفعہ تو دھوکہ کوئی بھی کھا سکتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان ہے، ہمیں کیا پتا کہ آگے کیا ہونا. تو اس لیے جب آپ نے معاف کر دینا ہوتا ہے نا کسی کو، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں لائف میں جو بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں، بہت ٹاکسک ریلیشن ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو معاف کرنا ہے. معاف کرنے کے ساتھ دوبارہ موقع نہیں دینا. پھر ایک ڈسٹنس اختیار لازمی کرنا ہے کہ بھائی گارڈز اپنے ڈاؤن نہ کریں، ایک ڈسٹنس ضرور اختیار کرنا. یہ نہیں ہے، دیکھیے کچھ کیسز میں تو ایسے ہیں، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یار اس کی نیچر نہیں ہے، اس سے غلطی ہوگی، آپ اس کو معاف بھی کر دیتے ہو اور اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہو جاتے ہو. یہ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. جیسا کہ وہ بڑے مشہور صحابی ہیں نا حضرت حاطب ابن ابی بلتہ، جنہوں نے لیٹر بھیجا تھا ایک عورت کے ذریعے کفار مکہ کو، اور مسلمانوں کے سارے پلانز بتا دیے تھے کہ جی مسلمان آئیں گے اور ایسے سے ہوگا. ایک عورت کے ذریعے نا انہوں نے سارے پلانز لکھ کے بھیج دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ فلانی جگہ جاؤ گے، ادھر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس لیٹر ہے، وہ لیٹر لے کر آؤ.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے ہیں اس کے پاس، اس کو کہا کہ لیٹر دو، تو پہلے تو وہ انکاری ہوگی، اس نے کہا جی کوئی لیٹر نہیں ہے ایسے ویسے. تو انہوں نے نا پورے اونٹ کی تلاشی لی، تو دیکھا تو وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ لیٹر نہیں ملا. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ لیٹر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، تمہارے پاس ہی لیٹر ہے ہمیں پتہ ہے. تو پھر نہیں مانی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں دو گی تو میں تمہیں سرچ کرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر ہمیں کرنا پڑے. تو پھر اس نے جو ہے نا وہ لیٹر دیا نکال کے. اور پھر جب وہ لیٹر جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دیا گیا، حضرت حاتب رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے لیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، لیکن حضرت حاتب کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو پتا چل چکا ہے. اب آپ سوچیں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. اور ان کے سامنے ہی لیٹر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے حاتب آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں باقی جتنے بھی مہاجرین ہیں سب کے ٹرائبز ہیں، سب کے خاندان کو لوگ بچانے والے ہیں، لیکن میرے بیوی بچے ادھر ہی ہیں مکہ والوں کے پاس. اگر حملہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو میرے بیوی بچے جو ہے نا ان کو گارڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو میں نے یہ اس لیے لیٹر بھیجا کیونکہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو فتح دے دینی ہے، مسلمانوں نے کامیاب ہی ہونا ہے. تو مجھے میری بری نیت نہیں تھی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ چلو میں ایک چھوٹی سی فیور کر دوں کہ اس سے نہ شاید کہ وہ لوگ نہ میری بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں. میں نے اس لیے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ صدق تھا، یعنی کہ انہوں نے سچ کہا ہے. تو باقی صحابہ جو تھے بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا یار کیونکہ غداری تھی، اتنی بڑی غداری، اور غداری کی سزا تو موت ہے. لیکن یہ بدری صحابی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدری صحابیوں کے لیے ویسی اب جو مرضی کرو ان کے لیے معافی ہے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ صحابہ سے کہا کہ کوئی ان کو سوائے خیر کی بات کے کوئی دوسری بات نہ کہے. دیکھیں ایک طرف جہاں پہ پتہ چلا کہ نہیں وہ ابو غرہ والا واقعہ پتہ تھا کہ یہ تو ڈسے گا، اس کو نہیں چھوڑا، ایک دفعہ معاف کیا لیکن بعد میں دوبارہ نہیں ڈسے گا. لیکن ایک طرف جہاں اپنے ساتھی کا معاملہ تھا اور پتہ تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، منافقین کے نام تو دے دیے گئے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ منافق نہیں ہے، یہ اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ پہلے کی طرح ہوں. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے. ایک وہ حدیث شریف ہے نا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کیا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے معافی مانگیں تو ہمیں فوراً معاف کر دے، ہمیں ذلیل نہ کرے، ہمیں معاف کر دے. تو اسی طرح جب کوئی ہم سے معافی مانگے ہمیں اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اسی طرح ہم دوسروں کو بھی معاف کر دیا کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر کوئی تمہارے رستے میں کانٹے بچھائے تو تم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤ. تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا پوری دنیا کانٹے کانٹے ہو گئی، پوری دنیا کانٹے کانٹے ہو گئی. تو یہ دنیا نا اس بیس پہ نہیں چلتی کہ جی جو ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں جسٹس لے کر رہوں گا. اس بیس پہ نہیں چلتی دنیا، نہ اس بیس پہ مسلمان زندگی گزارتا بلکہ مسلمان آخرت کو دیکھ کے زندگی گزارتا. تو اس لیے ایک تو معاف کرنا ہوتا ہے اور معاف کرنے کے بعد دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف معاف کرنا ہوتا ہے بلکہ اپنا رویہ پہلے کی طرح ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ دوسرے بندے کی فطرت ہے، اس نے ڈسنا ہی ہے، تو پھر آپ اس کو معاف ضرور کر دیں لیکن اتنا ڈسٹینس رکھ لیں کہ دوبارہ ڈسے نہ جائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس کی فطرت نہیں تھی، ہوگی تو اس کو آپ اتنا بڑا دل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو نوازیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ.